تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ اور ہر مومن کہتا ہے کہ میری کیفیت غم حسین میں یوں ہو جاتی ہے کہ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ ساری دنیا ارد گرد بیٹھی ہو تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، جب میرے اوپر غم حسین طاری ہو جاتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اکیلا ہوں، میں ہوں اور غم حسین ہے۔ توجہ اور طلب دو چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے تو ذکر حسین پھر سنا جاتا ہے۔ یہ بھول جائیں کہ آپ کے دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، بس یہی سمجھیں کہ ریگستان کرب و بلا ہے اور وہاں بیٹھ کے آپ 14 صدیاں پہلے ہونے والے واقعے کو وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت سے بیٹھیں اور زبانوں سے اللہ کی حمد و ثنا بلند کریں، اپنی کیفیت کو پیدا کریں، پھر آپ کو محسوس ہو کہ آج آپ کس کی محفل پہ آئے ہیں۔ اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کب کہا؟ جب آقا حسین نے کہا عباس پرچم اور مشکیزہ لے کے آپ فرات کے کنارے جائیے اور ننھی سکینہ اور معصوم علی اصغر کے لیے پانی لے آئیے۔ وہ پہنچ تو گئے مگر ظالموں نے کس کس انداز سے حملے کیے کہ آپ کے دونوں بازو کٹ گئے۔ تو وہاں رب کریم کو مخاطب کر کے حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ سکینہ تک یہ مشق آب یعنی پانی کی مشق جو میں بھرنے کے لیے لایا تھا، اب دونوں بازو کٹ گئے، اب کیا کروں؟ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر۔ اکسیر کیا ہوتی ہے؟ وہ دوائی جو ہر بیماری کو شفا دے دیتی ہے۔ سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بھی نائی نہیں جاتی۔ کربلا کی خاک اٹھا کے اگر آنکھوں میں سرمے کی طرح لگا لیں اس عشق اور یقین کے ساتھ، تو محبت والا کہہ رہا ہے کہ آزما کے دیکھ لو، تمہاری آنکھوں کی روشنی کبھی نہیں جائے گی۔ سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بھی نائی نہیں جاتی۔ دلیل اس سے ہو بڑھ کر، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت کی۔ اللہ نے جو انہیں رتبہ، مرتبہ، فضیلت، عظمت اور عزت عطا کی ہے۔ حضرت سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ یہ عظمت ہے شہید کے خون کی کہ اگر وہ اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے شہید ہو جائے، میدان جنگ میں اللہ کے دین کی
سربلندی کے لیے لڑتا ہوا اسی جگہ پر شہید ہو جائے تو وردی اتارنے کا حکم نہیں، لباس اتارنے کا حکم نہیں، اسی وردی میں اسی لباس میں بغیر غسل کے شہید کے اصلی خون کے ساتھ اسے رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی اب لوگوں تمہیں شہید کی طہارت کی کوئی اور دلیل چاہیے؟ کہ دنیا کا ہر بندہ غوث ہو، کلندر ہو، ابدال ہو، صحابی ہو، سب کو نہلا کر کفن پہنا کر دفن کیا جائے، مگر اے راہ حق میں شہید ہونے والے تیرا کیا مقام ہے کہ تجھے غسل بھی نہیں دیا جائے گا، تجھے کفن بھی نہیں دیا جائے گا، تیری وردی میں، تیرے اس لباس میں، تیرے خون سمیت تجھے قبر میں رکھا جائے گا اور اسی حالت میں تجھے دیدار خداوندی نصیب ہوگا۔ فرمایا دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے، نہلائی نہیں جاتی۔ اور یزیدیوں، تم نے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کرنے کی ٹھان لی، کہاں تک کرو گے؟ سنو، تمانچے مار لو، خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو، یہی کر سکو گے نا؟ تمانچے مار لو، خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے دودھ کی خوشبو جو انگ انگ میں اولاد فاطمہ کے اندر رچی ہوئی ہے، تم کچھ بھی کر لو، ان پھولوں کی خوشبو سے یہ جہاں بھی ہوں گے پہچانے جائیں گے کہ یہ فاطمہ کی اولاد ہے، یہ علی کے نور نظر ہیں۔ تمانچے مار لو، خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور کہا شبیر نے عباس، بھائی ہے نا، ایک ضرورت پڑی پکارنے کی، پکارا عباس، بڑی دیر سے لاشیں اٹھا اٹھا کے دفنا رہا ہوں، اب ایک لاشا میرے سامنے ایسا آیا ہے کہ اس کو دفنانے کی اکیلے ہمت نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، مگر تم تو رخصت ہو چکے ہو، اب میرا ساتھ کون دے گا؟ اور جو لاش میرے سامنے پڑی ہے، اب اکیلا حسین اس کو کیسے دفنائے؟ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ یہی تو سب سے جوان شیر تھا، یہی تو 18 سال کی ابھرتی جوانی تھی، یہی تو شبیہ مصطفیٰ تھا۔ یہ پورا نقشہ، یہ پوری صورت محمد مصطفیٰ کی اب میرے ہاتھوں میں، جس کو 18 سال تک پال پال کے پھوپھی زینب نے اس مقام تک لایا تھا، آج اس امتحان کے لیے تیار کیا تھا، یہ سرخ رو ہو گیا، اب اس کو رب کے حضور پیش کرنے کی باری آئی ہے، تو حسین اکیلا پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ لوگوں، تمہارے لیے درس کیا ہے کہ حسینیت کو پانا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ حسین کی غیرت، حسین کا اسلام، حسین کی نورانیت، حسین کی پاسداری، حسین کی استقامت، عظیمت تمہارے اندر بھی جلوہ گر ہو جائے، تو حسین کا سبق پڑھ لو۔ وہ کیا ہے؟ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، اور یہ مت بھول کہ وہاں ٹکر لینے والے اکیلے حسین تھے، وہاں زینب بھی تھی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے لفظوں میں جو سمجھائی نہیں جاتی، یہ وہ منزل ہے لفظوں میں جو سمجھائی نہیں جاتی۔ کھڑا ہونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا،
ہر چیز قربان کرنی پڑے گی، زینب کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے ساتھ بھائی، شوہر، بیٹے، باپ ہیں تو انہیں حسین کا کردار، قاسم کا کردار، علی اکبر کا کردار، عباس کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ حسینیت کی روح تمہارے اندر تب جلوہ گر ہوگی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے لفظوں میں جو سمجھائی نہیں جاتی۔